اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین اور آج کے اس مبارک 63واں احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ تمام کا ساتھ، آپ تمام کی محنت، آپ تمام کی جستجو، آپ تمام کی قربانیاں آج مجلس اتحاد المسلمین کو الحمدللہ ملک کی سیاست میں ایک منفرد مقام عطا کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ لمبا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا ہے، اور نہ ہی آئندہ 63 سال ہو یا 100 سال ہو وہ سفر آسان رہے گا۔ میں اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مرحوم قائدین کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو، صدر و معتمدین کو، جنہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے جستجو کی، محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نیک نعمت بدل ہم کو عطا فرمائے، اور یقیناً فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جتنے بھی مرحوم قائدین نے اس جماعت کی مضبوطی کے لیے جستجو کی، قربانیاں کی، وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں، میں کیسے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، کیونکہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے حالات کو، مگر 63 سال پہلے کیا حالات تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا تھا تو اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ نہ عوام تھی، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ دارالسلام تھا، اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ عالی شان تعلیمی ادارے تھے جس میں مسلم اقلیت کے بچے اور بچیاں 35 سال سے ڈاکٹر، انجینئر، MBA، MCA، آرکیٹیکچر کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں مجلس کے پاس نہیں تھیں۔ مجلس کے پاس ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، مجلس کے پاس ایک رکن بلدیہ بھی نہیں تھا۔
آپ سوچئے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں تھیں تو یقیناً ان تمام ہمارے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ٹھہر کر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی اور اس کے سیاسی سفر کا جشن منا رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے کہ بغیر ایک رکن بلدیہ کے، بغیر ایک دفتر کے، بغیر اراکین کے چند مٹھی بھر لوگ اس جماعت کے احیاء کی ٹھان لیتے ہیں، مگر ان کے پاس کیا چیز تھی جو آج ہمارے پاس کم ہوتے جا رہی ہے؟ ان کے پاس ایک جذبہ تھا، اخلاص تھا، بے نفس ہو کر جماعت کے لیے کام کرتے تھے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھے وہ جماعت کی مضبوطی کے لیے کام کرتے تھے۔ اور وہی جوش اور جنون اور جذبے کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی سیاسی جماعت دنیاوی مقاصد میں یا پھر اس جماعت کی شان و شوکت میں یا اس کی جماعت کی مقبولیت میں کھو جاتی ہے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کا سفر زیادہ دن تک نہیں رہے گا۔ اگر ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے، ان تمام مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، ان کو مرنے نہیں دینا ہے، تو ان کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ میں اپنے صدر و معتمدین اور اپنے جیال اراکین کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ ہم کو وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس کی بنا پر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ دوبارہ ہم کو اپنی قربانیوں کو جاری رکھنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو محنت کرنا پڑے گا، دوبارہ ہم کو اپنی جماعت کو اور طاقت بخشنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم صرف احیاء مجلس کا یہ جشن منا کر صرف زبانی طور پر تقاریر کر کر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے مرحوم قائدین کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ فخر ملت ہو، چاہے وہ سالار ملت ہو، چاہے وہ مرحوم اسماعیل ذبیح ہو، چاہے وہ مرحوم ہمارے معتمد صاحب ہوں، چاہے وہ مرحوم حبیب محمد خان ڈلازی ہو، ان تمام قائدین، چاہے وہ رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو، ان تمام بزرگوں نے اس جماعت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ یہ جذبے کو زندہ رکھنا ضروری ہے، یہ جنون کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ تمام کی محنت اور جستجو کی بنا پر آج مجلس اتحاد المسلمین نے بھارت کی سیاست میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، مگر میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو ہم کو رائگاں جانے نہیں دینا ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر اور موجودہ رکن اسمبلی یاقوت پور احمد پاشا قادری ہزاروں کلومیٹر کا سفر سالار کے ساتھ اضلاع کا دورہ کرتے تھے اس جیپ میں۔ میرا بچپنا تھا، میں ان تمام لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا ہوں کہ کیسے مجلس کے قائدین نے مشکلات کے دور سے اس جماعت کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری آپ سے التجا ہے کہ ہم کو اور دوبارہ ایک عہد لینا ہے کہ ہم اس جماعت کے لیے اور محنت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ ہم تمام کی شناخت اگر کچھ ہے تو اس جماعت سے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ہماری ایک شناخت ہم کو دی۔ اللہ نے ہم کو عزتوں سے نوازا، اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا، اللہ نے معاشرے میں ہم کو ایک مقام عطا کیا۔ یہ میری تقریر، یہ میرا خطاب، یہ میرے الفاظ عام عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے مجلسی اراکین کے لیے ہیں۔ میں آج آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی
جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا، جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاں اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے سکول میں، چاہے محبوبیہ عالیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاں جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا۔ یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا، کانگریس کی توتی بولتی تھی، اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ وہ قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے، وہ اللہ اس کو اور مضبوط کرے۔ ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے ایک جلسے میں اسی دارالسلام میں، جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا، فخر ملت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ایک بہترین وکیل بھی تھے، انہوں نے اس کیس کو جیتا اور دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد فخر ملت علیہ الرحمہ نے اسی دارالسلام سے، اسی مقام سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیمی ادارے قائم ہوں گے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا
اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت۔ آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے۔ شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا۔ اگر یہ میجورٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو، آپ اس ملک کے مجاہدین آزادی نے جو اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمان ہو، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بے باکی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی، ہم تمام نے محنت کی، اور حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے 44 اراکین بلدیہ کامیاب ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحیثیت ٹیم ورک کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی، اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار رب العالمین نے کیا۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں، مگر الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کا بھی شکریہ، حیدرآباد کے تمام ان ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے ایک منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا، اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے، اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگا، جمہوری طریقے سے ہم تم پر سٹرائک کریں گے۔ اور ہم نے اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ یقیناً ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے، ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی وجہ ہے، اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا۔ اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے، تاکہ آنے والے 5 سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریں گے۔ مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ کو، اراکین اسمبلی کو، چاہے وہ تلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہوں، مہاراشٹر کے اراکین اسمبلی ہوں، یا بہار کے اراکین اسمبلی ہوں، یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیہ ہوں، یا داستان کے چیئرمین ہوں، میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے۔ عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے، عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے، چاہے اسد الدین اویسی ہو، یا مجلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو، یا رکن بلدیہ ہو۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عوام نے ہم کو ووٹ اس لیے ڈالا، اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی، عوام کی خدمت کریں۔
ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظلم کو روکیں، بلیک میل کو روکیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس دن کوئی مجلس کا رکن بلدیہ، رکن اسمبلی بشمول اسد الدین اویسی یہ سمجھے گا کہ میں بادشاہ ہوں، یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ جمہوریت میں، سیاست میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک رکن اسمبلی ہے، ایک رکن بلدیہ ہے، ایک رکن پارلیمان ہے۔ یہ رب العالمین کا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کامیاب کرتا ہے۔ جس دن ہم انا کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں گے، جس دن ہم عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، جس دن ہماری آنکھوں میں غریبوں کی محبت کم ہو جائے گی، جس دن ہماری آنکھوں میں غریب کی مضبوطی کم ہو جائے گی، یاد رکھو قدرت تم کو ختم کر دے گی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو۔ اخلاص رکھو، متقی رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ اللہ نے تم کو کامیاب کیا۔ تمہاری دولت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری طاقت نے تم کو کامیاب نہیں کیا، تمہاری شعلہ بیانی نے تم کو کامیاب نہیں کیا۔ ارے تم کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے، تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے، اسی لیے اللہ نے ہم کو، مجھے کامیاب کیا۔ جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں، غریب کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو غلطی نیک نیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں، مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر، جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے، جان کر ہوتی ہے، وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور الحمدللہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے، مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا، 6 سیٹ پر لڑے تھے، اور 6 میں 1 سیٹ پر ضمانت بچا پائے تھے، اور 5 پہ ہماری ضمانت چلی گئی تھی۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین ہیں، بڑی بڑی باتیں کی کہ بی ٹیم ہے، کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت الزام لگائے، مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا، ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی۔ 5 سال ہم نے محنت کی، اختر علی ایمان صاحب کی قیادت میں، آفتاب صاحب کی محنت، اور وہاں پر مجلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے 5 سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ 5 سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے، آج وقت کے چیف منسٹر نتیش کمار کو، ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا۔ سیمانچل کا نام مجلس کے اراکین نے لیا تھا۔ 5 سال ہم نے محنت کی۔ 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں مجلس نے حصہ لیا، اختر علی ایمان مجلس کے امیدوار تھے، 3 لاکھ ووٹ اختر علی ایمان کو حاصل ہو، 3 لاکھ ووٹ۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم سمجھ رہے تھے، ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ خیر اللہ کا فیصلہ، اللہ جانتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس نے 20 سیٹ پر الیکشن لڑا، اور 20 میں 5 سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو سیمانچل کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آج آپ جا کر دیکھیے، یوٹیوب پر مجلس کے اراکین اسمبلی کی تقاریر ہیں جو بہار کے ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کی حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سیمانچل کی جنتا کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چاہے مجلس کے اختر علی ایمان جو وہاں کے صدر ہیں،
اور بہار اسمبلی میں مجلس کے قائد مقننہ اختر علی ایمان کی قیادت میں مجلس کے 5 اراکین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے۔ الحمدللہ آج بہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہار میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہمارے ایم ایل ایز کے تعلق سے، بہار کے ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے۔ وہ آپ کے ایم ایل ایز، آپ کے ایم ایل اے، ارے بھائی جا کے ملنا ہے۔ چیف منسٹر ہے نتیش کمار، بی جے پی کے ساتھ ہیں مگر چیف منسٹر ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ نہیں کیوں ملے؟ ارے بھائی آپ فکر مت کریے، ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے، اپنے گھر کی فکر کرو، آپ اپنے گھر کی فکر کرو، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں آپ کے ملیں گے، برابر لڑیں گے نتیش کمار سے، نمائندگی کریں گے، اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پورے سیمانچل میں چکا جام کیا جائے گا، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین میں بھی۔ اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے، تو یہ مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمویدھان اور آئین اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا۔ میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں کے مجلس کے صدر و معتمدین کا، وہاں کے غریب جنتا کا، وہاں کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے مجلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا۔ میں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو امیدیں سیمانچل کی عوام مجلس کے اراکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں، اللہ ان تمام امیدوں کو، ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کے اراکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے باندھ کا کام ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل میں پرولیا کو دوسرا بہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے۔ سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس کا لڑائی ہے، اور یہ مجلس کی لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ میں اس موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف 20 دن کی محنت تھی، 20 دن کی محنت تھی گجرات میں، 20 دن کی محنت میں وہاں پر مجلس کا پارٹی کا رجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں، اور 20 دن کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد آباد کی بلدیاں میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے مجلس نے الیکشن لڑا، یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج اگر مجلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے، ہر بڑے کام کی اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی۔ عبد الواحد اویسی ہو، صلاح الدین اویسی ہو، شیخ محمد اختر ہو، حبیب محمد کانڈ اللازی ہو، کرنل سراج الدین ہو، غلام غوث خان صاحب ہو، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو۔ آج اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے، مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے محنت کی، پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑا، تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا قادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے۔
جس میں سے 4 یا 5 دلت تھے. آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے، مجلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے، جس نے 3 سال دارالسلام میں بیٹھا، دارالسلام میں بیٹھ کر مجلس کے کام کو دیکھتی تھی. مرحوم قائد سالار ملت بقید حیات تھے. اس کے بعد اس اسکالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی لکھی، اس کو قبول بھی کر لیا. میری آپ سے گزارش ہے کہ پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے، اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے. میں کئی لوگوں کو بھیجایا جو مجلس پر تنقید کرتے. میں نے کہا یہ رپورٹ ہے. بولے کہاں کی ہے؟ میں کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی بھی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا. کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلاں مقام پر فساد ہوا ہے، تو مرحوم قائد اپنی شادی کی رات اس مقام پر پہنچ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آؤ گے یا نہیں آؤ گے. اس پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنے جلسوں سے تو مخالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیے انہوں. ارے میرے دوست، یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا. دنیا کے 10 مایہ ناز یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا ہے. لکھنے والے اسکالر کا نام شیفالی ہے. اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا، ان کی پی ایچ ڈی کو پڑھا، میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی، اسٹڈی کیا. تو اس اسکالر نے کہا مسعد صاحب ایک چیز کی کمی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھیے آپ، وہ بڑی اچھی چیز تھی. 3 سال بیٹھے یہاں پر. میں نے کہا بیٹھیے آپ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے، جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. امین الحسن جعفری صاحب MLC. جعفری صاحب کے ابا مرحوم زندہ جب تک تھے، جب میں ان سے ملتا تھا جا کر، جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے، جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے، ہر بار آنکھ میں آنسو ہوتے تھے. اسد میاں تم لوگوں وہ دن نہیں دیکھے، میرا گھر آغا پورے میں تھا، میں فخر ملت کی تقریر کو سنا، میں مجلس کے احیاء کو دیکھا ہوں. محنت کرتے رہنا بابا، محنت کرتے رہنا بابا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جماعت کے لیے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جو دعاؤں میں، تہجد کی نمازوں میں اہل دل مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہی تو ہم کو ملا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو. ہم سب کو جانا ہے، ایک دن کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر، کوئی زندہ نہیں رہے گا. ہم سب کو جانا ہے، ایک دن زمین کی غذا بنیں گے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے، اپنی جماعت کے اصول پر، اپنی جماعت کی روایت پر، اپنی جماعت کے دستور پر، اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا. احمد آباد میں 20 دن کی محنت، میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام اراکین کا، ذمہ داروں کا، بھٹی صاحب کا، جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر ان تمام نے محنت کی، بہت محنت کی. میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید معین کا، میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ کا، میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسمبلی ہیں مالیگاؤں کے. میں شکر گزار ہوں تمام مجلس کے، حیدرآباد سے اراکین بلدیہ جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لیے، جو گجرات چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا کہ ایسی ٹیم تیار کی ہے جو بہار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے اراکین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حیدرآباد سے بہار جاتے ہیں، حیدرآباد سے بنگال جاتے ہیں، جھارکھنڈ جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی،
انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آئندہ اسمبلی الیکشن میں جھارکھنڈ سے آپ کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی، برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، محنت کریں گے، جستجو کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، خوب محنت کریں گے، کیونکہ جہاں تک میری بات ہے میں مانتا ہوں، مجھے کامل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے گا۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ تعالی مجلسی ساتھ رہیں گے ان تمام بزرگوں کے ساتھ۔ ہمارے اعمال میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے تو یہ مجلسی نے جا کر اس غریب سے کہا کہ ہمت مت ہار، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا، اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ہمارے اعمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ آج ہم اس مقام پر ہیں، اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزرور بنا، بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے، خوب محنت کی، بیچاروں کو کووڈ ہو گیا، آپ صحت مند ہو گئے۔ وارث پٹھان جا کر اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی گودرہ میں، بروچ میں مڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا، میرے خیال سے 1 گھنٹے، سوا گھنٹے، 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 8 امیدوار کھڑا کیے گئے، کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر 8 کی 8 مجلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مڈاسا میں کامیابی ملے گی، مڈاسا میں کامیابی ملے گی، بھروچ میں بھی ملے گی، کیونکہ گجرات میں ہم نے، میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹرائبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوا صاحب کا، جو 20 سال کے ملے۔ چھوٹو بھائی وساوا میرے کو فون کیے تھے آج سے 2 مہینے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو، ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا چھوٹو بھائی وساوا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، ہر بار بولتے تھے، سنا ہوگا نہیں گجرات نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی، ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے، یہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا، ہمارے مرحوم قائد نے، کہ سیاست کچھ نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔ انہوں آ کر بہت بول رہے تھے نا سرجیکل سٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے، پورے بانکڑے پہلوان کو حیدرآباد میں اتارے تھے، تو ہم بولے ٹھیک ہے اس کا جواب دیں گے۔ آج جواب مل گیا، احمد آباد کی سرزمین پر مجلس گئی ہے۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے، اب سرجیکل سٹرائک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں اس وقت بلدیہ کے الیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے، احمد آباد کی سرجیکل سٹرائک بی جے پی نے کیا، وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، گندی نالیاں موریاں ہیں، روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہاپورہ میں پورے احمد آباد کے دواخانوں کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں، اس کا مطلب سرجیکل سٹرائک ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ گودرہ میں ایک ٹرین کی پٹری ہے، پٹری کے اس پار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش۔ مڈاسا میں بھی یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے اراکین بلدیہ جان توڑ محنت کریں گے،
اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے۔ ہاں اتر پردیش تو ابھی باقی ہے۔ آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی، آئے تھے نا، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے انہوں۔ ہوم منسٹر امیت شاہ آئے تھے چار مینار پہ، ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا وہاں پر، 6000 سے سیٹ نکل گئی۔ یوگی آئے، آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف، جہاں جہاں گئے۔ بعد میں بی جے پی کے لوگ، کسی دلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخواہ وہاں گئے، وہاں دال نہیں گلتی ہماری۔ دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ مجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی، مجلس سب کا کام کرتی ہے۔ مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، مجلس